یہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 64 چلے گی، حتی سے حتی اذا اخذنا، سورت نمبر 23 12-18 سورت نمبر 23 سورہ مومنون اور آیت نمبر 64۔ آیت کے خاتمے پر نمبر ہوتا ہے آیت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں اس کا پارٹ نمبر 18 and surah number 23rd and verse number 64th۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے حتی اذا اخذنا مترفیہم، حتیٰ کہ جس وقت ہم ان کے خوشحالوں کو پکڑ لیں گے بالعذاب، عذاب کے ساتھ۔ اخذ الشخص بالعذاب کے معنی مبتلا عذاب کرنا۔ جس وقت ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، دولت مندوں کو، ریچ پیپل کو ہم عذاب میں مبتلا کر دیں گے تو اذا ہم یجأرون، جأرا یجأرو کے معنی ہوتے ہیں چیخنا، چلانا، شور مچانا، to make noise, to cry۔ جس وقت ہم ان کے خوشحال لوگوں کو
مبتلائے عذاب کر دیں گے تو پھر وہ اچانک چیخنے لگ جائیں گے. لا تجأروا اليوم، اللہ کی طرف سے یہ آواز ہوگی، یہ ارشاد ہوگا کہ آج چیخو مت. لا تجأروا، آج مت چیخو. اليوم، آج. کوئی وقت کے معنی دینے والا لفظ ہو اس کے اول میں ال لگا دو عربی میں تو اب کے معنی اس کے ہو جاتے ہیں. یوم ہے نا، یوم کے معنی دن، الیوم من آج کے دن. لیل ہے من رات، اللیل من آج کی رات. جب صبح کا لفظ ہے الصبح کہہ دیں تو آج کی صبح. آج مت چیخو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو. یوم کے اول میں ال لگنے کی وجہ سے اس کے معنی اب کے پڑے. اور فارسی میں بالکل اسی کے متبادل لفظ ہے ان، ال سے ہی بدلا ہوا ہے. وہ شب ہے نا، ام شب میں نے آج رات. سال ہے نا، ام سال اس سال. روز ہے نا، ام روز آج کے دن. ساتھ یعنی وقت، ام ساتھ اس وقت. اس سے عربی زبان میں ال لگتا ہے، فارسی میں ام لگتا ہے. انکم، کیونکہ تم، یہ جملہ مستانفہ ہے، پیرنتھیٹیکل سینٹینس اس کو کہتے ہیں. یہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، چھپے ہوئے سوال کا. سوال نظر نہیں آتا، جواب سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کیا چھپا ہوا ہو سکتا ہے. پوشیدہ سوال کیا ہے؟ آج مت چیخو. کیوں نہ چیخیں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انکم منا لا تنصرون، کہ آج تم ہماری طرف سے امداد نہیں کیے جاؤ گے. یعنی آج ہماری طرف سے کوئی امداد نہیں ہوگی. مت چیخو کی وجہ کیا ہے؟ آج مت چیخو. چیخنے کا مقصد ہوتا ہے امداد حاصل کرنا. تو جب امداد کرنے والے ہم ہیں، ہمارے سوا امداد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے بغیر مددگار کوئی ہے نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی امداد نہیں کی جائے گی. آج مت چیخو کیونکہ ہماری طرف سے تمہاری کوئی امداد نہیں کی جائے گی. آج تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. قد کانت آیاتی تتلا، کانت تتلا یہ ماضی استمراری ہے. گزرے ہوئے دور میں جو فعل جاری رہا ہو اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. was going on. تو یہ اصل میں کانت تتلا ہے، تھی پڑھی جاتی. کیا آیاتی، آیتن کی جمع، ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں. اللہ اوپر کو من تمہارے. جب تلاوت کے ساتھ اللہ آ جائے تو اس کے معنی سنانے کے ہوتے ہیں. تمہیں ہماری آیتیں سنائی جاتی تھی. یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے. تم پر ہماری آیتیں پڑھتا. اردو میں سینس نہیں بنتا. اردو میں جو اس کا سینس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے. تمہیں ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں. فکنتم، تو تھے تم، علی اعقابکم. اعقاب عقب کی جمع ہے. عقب کے معنی ایڑی کے بھی ہوتے ہیں، عقب کے معنی پیچھے کے بھی ہوتے ہیں. علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل. تنکسون، مڑ جاتے تھے. ہماری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل مڑ جاتے تھے، اپنے ایڑیوں پہ پھر جاتے تھے. یعنی الٹے لوٹ جاتے تھے، واپس ہو جاتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے. مستکبرین بھی، استکبرا یستکبر، استکبارن کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تکبر کے اور معنی ہیں، استکبار کے اور معنی ہیں. جو ترجمہ کیا تھا نا ابا واستکبرا، اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا. تکبر کا معنی بڑا بننے کی ٹرائی کی. مانے وہ خود بھی سمجھ جائے. اس کے اندر تکلف کے معنی ہے آرٹیفیشیلٹی، یعنی مصنوعی طور اس کو پتہ ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں لیکن اپنے طور پر بڑا بننے کی ٹرائی کرنا. ٹو پوز ٹو بی اے گریٹ پرسن، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی ٹرائی کرنا جبکہ اس کو خود پتہ ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں. اسے عالم بننے کی ٹرائی کی، عالم ظاہر کرنے کی ٹرائی کی، یعنی سوڈو اسکالر.
مصنوعی قسم کا آدمی، خود اس کا اپنا عقیدہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن استکبار کے معنی ہوتے ہیں اعتقادی طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اس کو یہ غلط فہمی ہے اپنی جہالت کا بھی عالم نہیں، بڑا نہیں ہے، اس کو اپنے بڑا نہ ہونے کا تو علم ہونا چاہیے، بڑا نہیں ہے اس کے باوجود اعتقادی طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس کا یہ معنی ہے استکبار. جب کوئی زبان بولی جاتی ہے یا کسی زبان میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو زبان کے قواعد بالائے طاق نہیں رکھے جاتے، زبان کے قواعد بھی شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد اعتقادی طور پر اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے تھے. مستکبرین بہ، اس پر وہ استکبار کرتے تھے. بہ کا مرجع کیا ہے؟ یعنی یہ بہ کی پرسنل پرونون کوالیفائی کس کو کرتی ہے؟ حرم شریف کو. وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. کہتے ہیں ہم کعبے کے سجادہ نشین ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے. یہ نمبرداری بھی بڑی ملعون گزری ہے، حرام کرے کہ حلال کرے، نمبرداری ہاتھ آئی ہوئی ہو تو اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے. مستکبرین بہ، اس کی وجہ سے، یعنی کعبے شریف کی وجہ سے، حرم شریف کی وجہ سے، کیونکہ حرم کا جو سجادہ نشین تھا وہ ابو جہل تھا، جو سیکنڈ ان کمانڈ مانا جاتا تھا وہ ابو لہب تھا. یہی وجہ کہ بدر کے دن جب وہ لڑنے کے لیے گیا تھا تو اس کی غیر حاضری میں چیئر کیا تھا اس نے ابو لہب نے، جس کو حضرت ام الفضل بنت الحارث حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ نے ایک لاٹھی ماری تھی، 22ویں 23ویں دن ہلاک ہو گیا تھا اسی لاٹھی سے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے نا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ عام لوگوں میں سے ہے، ہم با اختیار لوگوں میں سے ہیں. کمیٹی کے صدر ہیں، کمیٹی تھی نا اس کی حرم شریف کی، اس کا وہ صدر تھا نا، سجادہ نشین تھا کعبے شریف کا. تو رب کہتا ہے کرتا لمبا ہو، عربی بولتا ہو، کعبے کا بھی سجادہ نشین ہو، میرے مصطفیٰ کا منکر ہو، بے ایمان ہے. نہ لمبے کرتے کی کوئی قیمت ہے، نہ عربی بولنے کی کوئی قیمت، نہ کعبے کا سجادہ نشین ہونے کی قیمت. لاکھ لعنت اس کے کرتے پر، لاکھ لعنت اس کی ذات پر. مستکبرین بہ، وہ اس پر تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. سامرن، یہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے مگر ہے مصدر. کچھ مصادر ایسے ہیں جو فاعلن کے وزن پر ہوتے ہیں، جیسا عافیتن، خیر و عافیت، عافیتن مصدر ہے، یہ اس میں فاعل نہیں ہے. جیسا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے یہ بھی مصدر ہے، یہ اس میں فاعل نہیں ہے فاعلتن کے وزن پر ہے. انہی میں سے یہ بھی سامرن مصدر ہے. منصوب کیوں ہے؟ کا مفعول مطلق کے طور پر، جس کو انگریزی میں کاگنیٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. اب یہ بڑی مشکل ٹھہری ہے، یہ لوگوں کو یہ بڑا گلا شاہ صاحب کہ انگریزی مشکل ہے. وہ یہ کہو نا ہم انگریزی جانتے نہیں، یہ کیوں کہتے ہو مشکل ہے؟ اگر جو لفظ میں بولتا ہوں ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، اگر اس کے آخر میں آرکیک لکھا ہو کہ پرانا لفظ ہے پھر میں غلطی کروں. فارمل لکھا ہوا ہو پرتکلف ہے پھر میں غلطی کروں. ٹیبو لکھا ہوا ہو یہ ننگا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اگر میں لفظ کو بولوں ایسا قابل اعتراض ہو میری غلطی ہے. یا ڈیروگیٹری مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، برا بھلا کہنے کے لیے، اگر وہ استعمال کروں میری غلطی ہے. اگر ایک لفظ ہے جو بہت واضح اور ٹرمینالوجیکل ہے، اسپوکن لینگویج کا ہے، ایکڈیمک لینگویج کا ہے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انگریزی جانتے نہیں ہو. انگریزی سیکھو، جیسا عربوں کو عربی سیکھنا پڑتی ہے، جو وہ بولتے وہ عربی نہیں ہے. اگل لک کر کے اس کا معنی میں آپ سے کہتا ہوں، اقول و لکا کا بدلا ہوا ہے نہ سارے نہ پاؤں. اگل گاف پڑھتے ہیں صاف طور پر، اگل لک. اور کسی مونس سے بات کریں اگلی، قطن غلط ہے، کوئی نہ اس کا سارا نہ پاؤں. باقی مادہ بھی یبقا، یبقا کو ما یبقا، جو باقی بات بچتی ہے وہ یہ ہے. کہتے ہیں باقی مندہ بات یہ ہے، یعنی جو باقی بیان رہ گیا وہ یہ ہے. تو عربوں کو عربی سیکھنا پڑتی ہے، اس لیے انگریزی اسپیکر جو ہے ان کو انگریزی سیکھنی پڑے گی. وہ سمجھتے اگر یہ نہ ہو تو اے لیول ان کو کیوں کراتے ہیں؟
انگریزوں کو نہیں کراتے، اس مطلب وہ بک بک ان کو پتہ ہوتی ہے، لیکن اے لیول میں چل کے ان کو کچھ لینگویج سمجھنا پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے، سفر آگے باقی ہے، اور گلہ ہمیں کرتے ہیں۔ سامرن جو ہے یہ کوگنٹ آبجیکٹ ہے، کوگنٹ کہتے ہیں ہم اصل کو، جن کی دو کی اصلیں ایک ہوتی ہے کوگنٹ، کیونکہ یہ جس فعل کا مفعول واقع ہوتا ہے اس کی اور اس مصدر کی اصل ایک ہوتی ہے، جیسے ضرب تو ضربن، میں نے اس کو اچھی طرح مارا، قتل تو قتلن، میں نے اس کو اچھی طرح سے قتل کیا، حلق تو حلقن، حلق تو تحلیقن، میں نے اس کو اچھی طرح مونڈا۔ تو یہ جو فعل کی اصل ہے وہی مصدر کی اصل ہے، جیسا کہتے ہیں کہ زید از مائی کوگنٹ، زید میرا ہم اصل ہے، ان زید کا دادا بھی وہی ہے، اس کی جڑ بھی وہی ہے، میری جڑ بھی وہی ہے، مطلب کزن ہے میرا۔ تو کوگنٹ کے معنی ہم اصل کے ہوتے، یہ کوگنٹ آبجیکٹ ہے۔ کیا ہے اس کا کہ یسمرونا سامرن، وہ داستانیں بناتے تھے، کہانیاں بناتے تھے، گپے تراشتے تھے، ان سرکار کے خلاف پھپتیاں کسنے کے لیے، بری بھلی باتیں کرنے کے لیے باتیں بناتے تھے۔ یسمرون سامرن، اب بات سمجھ آئیے، وہ اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حرم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور سرکار کی معاذ اللہ ثم ریاض اللہ خاک بدہان دشمنا مذمت کرنے کے لیے وہ باتیں گھڑتے تھے، فیبریکیٹ کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ یسمرون سامرن، وہ کہانیاں بناتے تھے، باتیں تراشتے، سمجھ آئی بات؟ اس کے اثر سامرن میں قصہ خوانی کرنا، باتیں بنانا، کہانیاں بنانا، داستانیں الاپنا۔ تہجرون، اور ننگی باتیں کرتے تھے۔ ہجر کے معنی جدائی کے بھی ہیں اور ہجر کے معنی ننگی باتیں کرنے کے بھی ہیں۔ تہجرون یہ قرآن مجید کی وہ ریئر ورڈز ہیں جن کا یہ ترجمہ ہے، لغات نادرہ۔ غریب القرآن جس پر کتابیں لکھی ہیں، غریب القرآن، عام لغت میں وہ لفظ اس معنی میں نہیں استعمال ہوتی جس معنی میں قرآن مجید نے استعمال کیا۔ یہ غریب القرآن کو جب تک نہ جانے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کرنے پر قادر نہیں، اس کے لیے الگ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ صرف نری عربی اب تہجر چھوڑتے تھے یہ معنی نہیں ہے، یا اس کے معنی ننگی باتیں سرکار کے بارے میں کرتے کہ دیکھو جی بوڑھا آدمی ہو گئے تو جوان عورتوں سے شادی کرتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی، ان کا نکاح مکہ ہی میں ہو گیا تھا نا، رخصتی آ کر کے مدینہ طیبہ ہوئی تھی، اسے نابالغہ تھی، 6 برس کی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا، اور مدینہ طیبہ میں 9 برس کی ہوئی تو بالغہ ہو گئی، اس وقت رخصتی ہوئی۔ تو اس طرح دنیا بھر کی خوبصورت عورتیں دیکھ کے ان سے شادیاں کی ہیں، اس طرح کی ننگی باتیں کرتے تھے، حالانکہ شادی کرنا تو کوئی ضروری تھا۔ کہتے تہجرون، یہ بات ہے کہ سرکار دو علیہ السلام کے بارے میں ننگی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ افلم یتدبروا القول، یتدبروا القول، اصل میں تدبر یتدبر تدبرن ہے، غور کرنا۔ تو قاعدہ ہے دال زال زا، جو ان میں سے ایک واقع مقابل فاقل میں باب افتعال کے، باب تفاعل کے یا تفاعل کے، تا تفاعل کو دال کرتے ہیں جوازن، اس کے بعد دال کو دال میں ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ یہ ادبرا یدبرو، اس سے یہ باب بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قواعد میں اس کا بڑا تعلق ہے کہ جب کوئی حروف بدل کے کسی دوسرے حرف میں ادغام ہو تو پھر کیا اس کی آواز میں کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ یدبر القول، کیا وہ اچھی طرح سے غور نہیں کرتے؟ باب تفاعل میں کبھی مبالغہ بھی ہوتا ہے، تو بھئی اچھی طرح انہوں نے قول کو پر غور نہیں کیا۔ جو 52 نام قرآن مجید نے اپنے نام بتائے ہیں قرآن میں، ان میں سے ایک قول بھی ہے، جسے قرآن نام ہے قرآن مجید کا، کتاب مبین ہے قرآن مجید کا نام، جیسا اس کا نام ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس لیے القول بھی قرآن مجید کا ایک نام ہے۔ 52 نام، 52 نام قرآن مجید نے اپنے خود قرآن کی زبان میں لیے ہیں، ان میں سے ایک قول بھی ہے۔ یہاں کیا
کہ انہوں نے قرآن مجید کو اچھی طرح غور نہیں کر کے پڑھا، اس میں اچھی طرح سے غور نہیں کیا. ام جاءہم ما، کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے کہ لم یأت، جو نہیں آئی تھی آباءہم، ان کے باپ داداؤں کے پاس. اصل میں یاتی تھا، لم آنے کی وجہ سے وہ یا گر گئی ہے. یاتی تھا، لم آیا تو یا گر گئی تو لم یاتی ہو گیا. جو نہیں آیا تھا آباءہم، ان کے باپ داداؤں کے پاس، الاولین، جو پہلے تھے. کیا انہوں نے قرآن مجید پر اچھی طرح سے غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو پہلے ان کے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی، کوئی نئی چیز آئی ہے. ام یعرفو، ام لم یعرفو، یا انہوں نے نہیں پہچانا رسولہم، اپنے رسول کو، یعنی سرکاری دوارا انصاف. حالانکہ وہ کافر ہیں، ان کو کہا اپنا رسول. یہ بات تشریح میں واضح کرتے ہیں اپنا رسول کس سینس میں کہا ہے. فہم لہو منکرون، اور یہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. انکار کی اسپیشل پریپوزیشن ہے لام، لہو، منکرون لہو، اس کا انکار کرنے والے ہیں. قاعدے کے مطابق لہو کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن یہ ردم، ردیف اور کافیہ، کیونکہ عربوں کو اس سے کافیہ دار باتیں کرنے کی عادت تھی نا، تو وہ اولین، منکرین، تہجرون، واؤنون یانون پر یہ کافیے چل رہے ہیں نا، اس کی مناسبت سے لہو کو پہلے لائے. یہ الگ علم ہے، یہ بھی پڑھا جاتا ہے قرآن مجید اصول تفسیر میں، کہ اگر نہیں ہو تو اسی کے منکر نہیں ہے، اس کے سوا کسی کے منکر نہیں، اور بھی کئی چیزوں کے منکر ہیں، یا اس مقصد کے لیے نہیں آیا. کیونکہ لہو کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جس کا آرڈر آف سینٹینس میں پیچھے درجہ بنتا ہے اس کو پہلے لے آئیں تو ایمفیٹک سینٹینس بنتا ہے. مطلب سب کی نفی کر کے نا ایک کے اندر بند کرتے ہیں، انکار کو بند کرتے ہیں، صرف اسی کا انکار کرتے ہیں. یہ معنی نہیں ہے، اور بھی بے شمار چیزوں کا کے منکر ہے وہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی قبول نہیں کیا. منکر اور چیزوں کے بھی ہیں. یہاں لہو کو جو پہلے لائے ہیں وہ ردیف کے لیے، کہ اولین، منکرون، کارہون، منکرون، یہ ردیف اور کافیہ کے لیے. معلوم ہے یہ بے ذوقوں کا علم نہیں ہے کہ پڑھے تو ترنم کا مزہ آئے. ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پاگل پنی لاحق ہو گئی ہے. بہ جنۃ، یہ جس کے اندر جیم اور دو نون ہو، اس کے اندر اخفاء کے معنی ضرور پائے جاتے ہیں، پوشیدگی کے. جیسا جنون ہے نا، جن، جنون، جنہ، جنہ، جنت، جیم اور دو نون، جن، پوشیدہ ہے. اس کے اندر پوشیدگی کے معنی ہے نا. جنت، پوشیدگی کے معنی اس کے اندر ہے. جنہ، ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال. تو جو ڈھال آگے رکھتا ہے تو اپنے آپ کو پیچھے پوشیدہ کر لیتا ہے، وہ جنہ ہے. تو جنت، جنون ہونا، وہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے نا، سامنے تو نظر نہیں آتا ہے، تھالی میں رکھا ہوا، اس کے دماغ میں ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے. جو اطباء نے تھیوری اس کی ڈسکور کیا وہ تو کافی مختلف قسم کی ہے، لیکن یہ اس کی بحث کی جگہ نہیں ہے. اس کو سودا جو کہتے ہیں، سودا کالے کو کہتے ہیں. تو اس کے اندر کالا پن بھی ایک ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے وقت میں تشریح کریں گے انشاءاللہ. بل جاءہم بالحق، بلکہ ان کے پاس حق کے ساتھ وہ آیا ہے. یہ باعث تعدیت کہلاتی ہے، کسی انٹرانزٹیو ورب کو ٹرانزٹیو بناتی ہے، کسی فعل لازم کو متعدی بناتی ہے. ان کے پاس حق لایا ہے، ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے. ان کے پاس حق لایا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کی اکثریت حق کو برا سمجھتی ہے. اس کا مطلب سارے نہیں برا سمجھتے، ہے کافر، لیکن کچھ حق کو برا سمجھنے والے ہیں، کچھ حق کو برا سمجھنے والے نہیں ہیں. یہ بتاؤں گا کیسے.
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، یہ ماضی شرطی یا تمنائی جس کو کہتے ہیں، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق اتباع کرتا، احواءہم ہوا کی جمع ہے، ہوا میں نے خواہش، احواءہم ان کی خواہشیں، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو لفسدت السماوات والارض، تو آسمان اور زمین ٹوٹ جاتے، ومن فیہن، اور جو ان میں ہے وہ ہلاک ہو جاتا، بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے ان کو ان کا ذکر دیا ہے، ان کی ہسٹری دی ہے، ان کی عزت کے تذکرے دیے ہیں، فہم عن ذکرہم، پس وہ اپنے ہی ذکر سے معرضون، منہ موڑنے والے ہیں، ام تسألوہم خراجا، یا اے میرے پیارے محبوب تم ان سے ویجز مانگتے ہو، ان سے مزدوری مانگتے ہو، اور فخراج ربک خیر، تو تیرے پروردگار کی جو مزدوری ہے نا، جو اس کی بارگاہ سے تمہیں ویجز مل رہی ہے نا، ریمینریشن مل رہی ہے نا، وہ بہت اچھی ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ درآہا کہ وہ بہترین رزق رسان ہے، یہ اس کی خیریت کی وجہ بتائی ہے، دینے والا جو سب سے اچھا ہے، اس لیے دین بھی سب سے اچھی ہے، کنجوس کی دین سے بھی خدا بچائے، ہاں؟ تو موسیٰ بھائی کنجوس کو مکھی چوس ہی سیدھا کہتے، کہیں میرے تقریر میں کنجوس مکھی چوس کہہ رہی ہے نا، وہ کنجوس نہیں کہتے، وہ سیدھا مکھی چوس ہی کہہ رہے، سخاوت بڑی دولت ہے، ہاں قیامت کے میدان میں سخی کی بڑی قیمت ہوگی، بل یہ ہو گیا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور اے میرے پیارے محبوب آپ یقیناً ان کو بلاتے ہیں اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ رب کریم حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، حتیٰ جب ان کے خوشحال لوگوں کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے تو اچانک چیخیں گے، غریب نہیں چیخیں گے جب مبتلا عذاب ہوں گے، کہ چونکہ ان کے پاس لیڈرشپ رہی ہے نا، اور تمام برائیوں کے مصنف وہ رہے ہیں، ہر بدی کے آثر، ہر دور کے عمرا، آج جو دو دن پہلے عیدیں کرا رہے ہیں وہ غریب لوگ تو نہیں ہیں نا، وہ ان کو اس بے ایمانی کے پیسے دیتے ہیں، یہ لو فنڈ تمہاری مسجد کو فنڈ دیں گے، تمہارے مدرسے کو فنڈ دیں گے، لیکن کام وہ کرو جو ہم کرتے تاکہ ہماری بے ایمانی کو اسلام کا روپ مل جائے، جو ہم بے ایمانی کرتے لوگ ہمیں کہیں یہ اصل میں مذہبی پیشوا ہے، پوری دنیا کے خلاف ان کی گنگا الٹی بہ رہی ہے، لیکن ٹھیک یہی ہے، جیسے یزید نے پیسے تقسیم کیے تھے نا، جو بندہ بیعت نہیں کرتا تھا نا اس کو پیسے دیتا، بڑے بڑے جلیل القدر آدمی نے کہا میرے جیسے آدمی لاکھ درہم پہ بکتے ہیں، پیسے لے کے یزید سے بیعت کرتے وقت انہوں نے کہا میرے جیسے آدمی اتنے پیسوں پہ بکتے ہیں، مطلب یہ تھوڑے پیسے تو بڑے بڑے پردہ دار ننگے نظر آ رہے، لیکن پکڑیں گے ان کے دولت مندوں کو، جتنے غریب لوگ ہیں کیا کریں، مجبوری، تو وہ مجبور کرنے والے رب ان کو کہتا ہے، رب ان کو کہتا ہے کہ ان کو پکڑیں گے اور وہ چیخیں گے، پکڑیں گے تو ان کو بھی جو غریب ہیں جو بے ایمانی ان کے ساتھ مل کے کرتے رہے، لیکن وہ لیڈرشپ ان کے پاس تھی نا، جس طرح عام بے ایمانی کے مصنف ہوتے، چیخنے کے بھی امام وہی ہوں گے، اور ان کے چیخنے کا مطلب یہ ہوگا جو ان کے پیچھے دم چھلے تھے نا، ان کو ذلت دینا مراد ہے، کہ جن کو سب سمجھتے تھے لیڈر ہیں، بولنے والے ہیں، پیسے والے ہیں، یہ ہمیں شیلٹر پرووائڈ کریں گے، ہمیں پناہ مہیا کریں گے، آج دیکھو کس طرح ننگے نظر آ رہے، ان کی کوئی چیز پوشیدہ رہی ہے، اب تم بھی مزے چکھو اپنے مقتدی ہونے کے، یہ مزے چکھیں اپنے امام ہونے کے،
اس وقت وہ چیخیں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا وقتاً فوقتاً اول تو قیامت آنی ہی نہیں، اگر قیامت آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ کسی کا سٹیٹس نہیں دیکھے گا، یہ کیسا آدمی ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ جیسا کہ ابو جہل کو میدان بدر میں جب گرا لیا گیا تو اس کی موت واقع ہونے لگی، حضرت بلال حبشی نے اس کی گردن میں جا کے پاؤں رکھا تو پاؤں کے نیچے بچھا ہوا ہے اور کہتا ہے ہمیں تو یہ امید نہیں تھی کہ ہمارے جیسے بزرگوں کو لوگ اتنا بے آبرو کریں گے۔ ہر بے ایمانی کا مصنف، آتھر آف ایوری ایول، ہر بدی کا مصنف، وہ سمجھتا ہے میں بزرگ ہوں۔ ہاں؟ برادری تھی نا اس کی، اس کا مطلب اس طرح کے بے ایمان تاریخ میں گزرے ہیں جو برادری کے بل بوتے پر ہزاروں بدیاں، بے ایمانیاں، عریانیت، فوشانیت، بدکاریاں اور عصمت دری اور عصمت فروشی سب کام کرتے ہیں، مگر صرف برادری کے شیلٹر میں ہماری برادری ہے، یہ میرا ماموں لگتا ہے، یہ میرا چچا لگتا ہے، ہماری برادری ہے، یہ داماد لگتا ہے، میرے 15 داماد ہیں۔ تو اس طرح کے دامادوں کی کثرت کے ذریعے سے بیٹیاں 5 ہیں، داماد 15 ہیں، ایک سے چھڑائی دوسرے کو دی تو تعلقات خراب نہیں ہونے لگی۔ یہ تو معاشرہ دیکھا ہم نے، اگلے دن طلاق دیے، دوسرے دن ایک رکابی میں کھا رہے، تو ایسے لوگوں کے داماد تو ضائع نہیں ہوتے۔ طلاق دی ہے بیٹی کو، اگلے دن طلاق ہوئی ہے، دوسرے دن اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے، ایسے لوگوں کے طلاق ہونے سے کیا نقصان ہے۔ تو وہ سارے ایک دوسرے سے لنک اپ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بڑے آدمی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ قیامت اول آئے گی نہیں، اگر آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارا سٹیٹس نہیں دیکھے گا، ہمیں قیامت میں بھی اچھی پوزیشن مل جائے گی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ رب کریم کہتے ہیں جب ان کو پکڑیں گے نا تو وہ چیخیں گے، ہم کہیں گے آج مت چیخو کیونکہ آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، جو جھوٹی امیدیں لگائے بیٹھے ہو نا، کرنی بدیاں اور توقع عزت کی رکھنی، اگر بد کنی چشم نیکی مدار کہ ہرگز نہیں آرد گھزن بور بار۔ سادی مرحوم فرماتے ہیں اگر بدی کی ہوئی ہے نا تو نیکی کی امید مت رکھو، کیوں؟ اگر وہ خاردار جھاڑیاں کاشت کرو گے تو اگتے وقت انگور نہیں پیدا ہوگا۔ ہاں، مپندار اے در خزاں کشت جو کہ گندم ستانی بوقت درو۔ سادی مرحوم بڑا لائق آدمی ہے، سروردی سلسلے کے آدمی درویش ہیں اور کبھی ایجوکیشن منسٹر بھی رہے ہیں۔ جس یونیورسٹی میں سرکار بغداد رہتے انہوں نے کبھی پڑھا ہے اپنے دور میں، یہ ان کے بعد کے آدمی ہیں، اس یونیورسٹی میں استاد بھی رہے تھے، جامعہ نظامیہ بغداد میں، ہاں پروفیسر بھی رہے اور ایجوکیشن منسٹر بھی رہے، لیکن کمال درجے کا آدمی۔ کہتے ہیں مپندار اے در خزاں کشت جو کہ گندم ستانی بوقت درو۔ بڑی مدت کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی غالباً کہیں سن 40-44 میں، یہ 44 کے ایئر میں کہیں پڑا ہوگا جی، بڑی مدت کے بعد ضرورت پڑی ہے۔ مپندار اے در خزاں کشت جو کہ گندم ستانی بوقت درو۔ اے موسم سرما میں جو کاشت کرنے والے، کاٹنے کے وقت گندم کاٹنے کی امید نہ کر، تم نے کاشت کیا کیا ہوا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا قیامت کی کھیتی ہے۔ جو موسم سرما میں بویا ہے نا، جو بوئے ہیں نا، جو کے کاٹنے کی امید کرو، بدی کی ہوئی ہے نا، برے انجام کی توقع کرو۔ آئی بات سمجھ؟ کہتا کہ تم قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی، میرا پیغمبر بھی آئے، وہ کہے خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو اس کی سچائی پرکھنے کے لیے طرح طرح کی باتوں میں ڈالو، آگے وہ چیپٹر آ رہا ہے بند اور وہ ساری باتیں پوری کر کے دکھلائے، تمہیں بالکل پتہ چل جائے یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جان کے بھی تم کفر پر ڈٹے رہو۔ کفر کی مشہور قسمیں ہیں 3، ایک ہے کفر اعتقادی، ایک ہے کفر انادی، ایک ہے کفر تعویلی۔ کفر تعویلی اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ترجمہ تفسیر کسی طرح کا کرتا ہے جس میں کفر کے معنی پائے جاتے ہیں،
یہ بھی از قسم کفریات ہے. اس کفر کی قسم بھی اور ہے، اس قسم کفر کی سزا بھی اور ہے. ایک ہے کفر اعتقادی کہ جس کفر پر ہے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، سمجھتا میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک ہے کفر انادی جس کو پتہ چل گیا کہ کفر پر ہوں اور سچا دین یہ ہے، پھر ضد کی وجہ سے اس پر ڈٹا رہا، اس کا نام ہے کفر انادی. سب سے زیادہ اس کی سزا ہے. پتہ چل گیا ہے لیکن کفر کی ڈگریاں بھی ہیں، اس کا نام ہے کفر انادی. علماء عقائد نے اس پر بحث کی ہے. تو کفر انادی کی سزا جو ہے وہ زیادہ سنگین ہے. رب کہتا ہے کہ ہماری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں اور تم ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے تھے، یعنی اسی عقیدے کی طرف مڑ جاتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر سنے تو دل پگھلے تو پھر واپس چلے جاتے تھے کہ برادری کو کس طرح چھوڑیں. مستکبرین بہ، اس حرم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. درآں کے وہ ایڑیوں کے بل مڑتے تو تھے پر درآں حال کے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے. یہ تن کے سونا سے حال واقع ہو مستقبلین، تم مڑ جاتے تھے درآں حال کے، اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. تمہارا یہ عقیدہ تھا ہم کعبے کے سجاد نشین ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ہم ہمارے کرتے دیکھو کتنے لمبے ہیں، ہمارا بھی بولتے ہیں، اور دیکھو کہ کعبے شریف کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، ہماری کو معمولی شان ہے واقعی. لیکن زاغوں کے تصور میں عقابوں کے نشے من، کبھی بازوں کے اڈے کرگسوں کے حصے میں آتے ہیں، لیکن کرگس کرگس ہے، باز باز. کبھی حضرت مولا مرتضیٰ والی سیٹ پر، صدیق اکبر فاروق اعظم والی سیٹ پر، کبھی یزید بھی تو بیٹھا ہے، لیکن یزید کے بیٹھنے سے وہ سیٹ پلید تو نہیں ہو سکی نا، لیکن اس کی وجہ سے یزید کو تو عرض بھی نہیں مل سکی، بڑی سیٹ پر بیٹھا. اتنا ایریا صدیق اکبر کے پاس نہیں تھا جتنا یزید کے پاس تھا، اتنا ایریا فاروق اعظم کے پاس نہیں تھا جتنا یزید کے پاس تھا، اتنا ایریا حضرت عثمان کے پاس نہیں تھا جتنا یزید کے پاس تھا، اتنا حیدر قرار اور امام حسن کے پاس نہیں تھا جتنا ایریا یزید کے پاس تھا. ہاں؟ بہت سارے وہ ممالک جو بعد میں فتح ہوئے ہیں، فتوحات تو ہوتی رہی. ایک لیول جو فاروق اعظم نے بنا دیا تھا وہ تو بعد میں چلتا رہا، فاروق اعظم کے بعد بھی بہت سارے ممالک. لیکن کوئی کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا پریسکرائبڈ ایریا تھوڑا تھا اس لیے یزید بے ایمان کا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہولڈ کرتا ہے؟ یزید یزید ہے، خلافت خلافت ہے. اور جو یزید کے وقت مال کی فراوانی تھی، دولت کی بختات تھی، وسائل کی کثرت تھی، عیش و نشاط کے سامان تھے، رنگ رلیاں منانے کے لیے وسائل تھے، زعفرانی کھیتوں پر بلبل کی طرح کہکہے لگاتے تھے، لیکن جہنم کا ایندھن ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید والے دن آپ کے گھر حلوہ پکا. آپ نے پوچھا کہ میں نے اتنے پیسے نہیں دیے کہ جس سے حلوہ پک سکے، خلیفہ رسول ہے، اسلامک سٹیٹ کا سربراہ مملکت ہے، چیف آف دا اسٹیٹ ہے، عید والا دن ہے، پکا حلوہ ہے، یہ کتنی ساری بات ہے. کہتے میں نے حلوے کے لیے پیسے نہیں دیے، اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا آپ جو پیسے دیتے رہتے ہیں ان سے تھوڑا تھوڑا پس انداز کر کے، سیونگ کر کے ہم نے حلوے کے لیے پیسے بنا لیے ہیں. ان کا کتنے پیسے روزانہ بچاتے رہے، ان کا اتنے، آپ نے اتنے اپنے تنخواہ سے کٹوتی کر دی. اس کا معلوم ہوا کہ میرے گھر والے اتنے پہ گزارا کر سکتے ہیں، میری قوم نانے جوی کو ترسے، ایسے وقت میں میرے گھر میں حلوہ پکے تو وہ ہمارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا جو کبھی سرکار کی بارگاہ میں پھر ہم نے بیٹھ کے دیکھا تھا. نہیں، اس کو ایک دن اپنے نتیجے پر پہنچنا ہے، اس لیے اپنا پیٹ کاٹیں گے لیکن اسلام کے ساتھ جبر نہیں کریں گے. تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اس بڑائی کی گراؤنڈ کیا ہے؟ کعبے کا متولی ہونا، سینٹرل سیٹ پہ ہونا، اور لوگوں کی نگاہوں میں سیاسی دباؤ ان کے پاس ہونا. یہ وجہ استکبار تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی علت تھی.
رب نے کہا اس طرح کی جھوٹی علتیں، اس طرح کے جھوٹے دعوے، اس طرح کے جھوٹے عقیدے بڑائی نہیں لایا کرتے. اس طرح کے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، اس لیے آپ نے کسی معاملے کا گھبرانا نہیں ہے. بے ایمانوں کے پاس کبھی اس طرح کی سیٹیں آتی ہیں، آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں. جس ریٹ سے آتی ہیں نا، جیسا کسی چور نے گھوڑا چرایا تھا نا، تو جا رہا تھا راستے میں کسی اور چور نے اس کو دیکھ لیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے میں چور ہوں اسی طرح یہ بھی چور ہے. اس نے پوچھا یہ گھوڑا کیسا ہے، بیچتے نہیں ہوں؟ ان کا بیچتا ہوں. ان کا گھوڑے کے ٹیسٹ کے لیے تو آدمی کو چڑھنا چاہیے، اس کو مجھے موقع دے میں اس پر چڑھ کے دیکھتا ہوں کیسا. انہوں نے کہا یہ لو گھوڑا، لیکن زمان انہوں نے کہا یہ میرے جوتے لے لو. وہ جوتے اس کو دے کے نا گھوڑے کو مہمیز لگائی اور آنن فانن ہوا ہو گیا. جناب میلوں کی دوری پر گردرا اڑتی نظر آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا کدھر ہے. اب وہ جوتے بغل میں لیے ہوئے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا تمہارے پاس گھوڑا تھا؟ انہوں نے کہا بیچ دیا ہے. انہوں نے کہا کتنے میں بیچا؟ انہوں نے کہا لگے داموں بیچ دیا، جوتے نفے میں رہ گئے. ایسے بے ایمانوں کے پاس جو اقتدار آتا ہے وہ لگے داموں چلے جاتا ہے اور جوتے نفے میں رہ جاتے ہیں. بل جاءهم الحق، آگے قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اپنے ایڑیوں کے بل مڑ جاتے تھے تنال کے اس حرم کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور اس وقت تم قصہ خوانی کرتے تھے، قصہ سازی کرتے تھے، داستانیں بناتے تھے، من گڑت باتیں کر کے تو تم سرکار کا مذاق اڑاتے تھے اور ننگی باتیں کرتے تھے. سرکار دو علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اے حضرت جعش اپنی بیٹی حضرت سیدہ زینب دے دیں حضرت زید بن حارثہ کو. بعد میں کفار کہتے ہیں وہی عورت پسند آئی تو سرکار نے اسے چھڑا کے اپنے ساتھ نکاح کر لیا. حالانکہ اس وقت انہوں نے بار بار کہا یا رسول اللہ اگر نکاح کرتے تو آپ کریں، آپ کو دینے میں ہم عزت محسوس کرتے ہیں. یہ راگیر مسافر ہے، ہماری لڑکی بھی نہیں مانتی، ہمارا دل بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا خدا کے رسول کا فیصلہ تو ماننا پڑے گا. قرآن مجید نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے نا، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ کر دے تو مومن یا مومنہ کو اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، اس کو اس پر راضی ہونا پڑے گا. تو یہ الزام دینا کہاں تک صحیح ہے کہ وہ خوبصورت عورت تھی تو اس سے اس نے شادی کر لی ہے؟ رب کریم کی بارگاہ میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے، سوسائٹی میں موجود ہے کہ وہ لڑکی حضور کو دینا چاہتے تھے. حضور نے کہا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ پسند تھی تو جس وقت کما رہی تھی اس وقت زیادہ پسندیدہ تھی نا. حضرت سیدہ عائشہ سے نکاح کر لیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کہ پہلی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ جس آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد فوراً بعد میں جو نکاح کیا وہ حضرت سودا بنت زمعہ سے کیا. یہ گندمی سے رنگ کی تھی، بڑی دراز قامت اور بھاری بھرکم، ہاشمی خاندان کی عورت. حضور کے نکاح میں ہاشمی میں سے صرف یہی ایک خاتون تھی. اور اس کے بعد فوراً حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا، اور وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سرکار دل برداشتہ سے تھے. ان کا رنگ گندمی سا تھا، بھاری بھرکم سی تھی، سرکار کا ذہن ان کی زوجیت سے مطمئن نہ ہو سکا. تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ کیا طریقہ کروں سرکار کا جو ہے طبیعت بہل جائے. تو بخاری کے متن میں ہے کہ حضرت جبریل امی ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر لے کے سرکار کی بارگاہ میں آیا، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تصویر تھی. اب جو آدمی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ الزام تراشی کرتا ہے کہ جو تہمت لگی تھی وہ تہمت نہیں تھی، وہ سچائی تھی، اس سورہ نور کی آیات کے ذریعے سے بھی کافر ہوتا ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے بھی. اس کی وجہ یہ کہ جس کو خدا خود سجیسٹ کرے کہ یہ کرو اور اس کے اندر یہ عیب پائے جانے علم الہی میں موجود ہوں. کسی نبی کی بیوی بھی کبھی زانیہ نہیں گزری، ایک لمحے بھر کے لیے کافرہ گزری ہے، زانیہ کوئی نہیں.
تو سید الانبیاء کی بیوی کے لیے یہ جواز پروردگار رکھے؟ وہ آدمی مطلقاً کافر ہے جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر اس طرح کی تہمت کو سمجھے کہ ہوئی ہے، تہمت نہیں تھی، سچ تھا، وہ آدمی کافر ہے، اس لیے کہ آپ کی پاک بازی اور پاک دامنی اور طہارت ذیل قرآن عظیم نے آگے سورہ نور میں یہ چیپٹر آ رہا ہے، اس پڑھ کھل کے آئے گا۔ تو اس طرح کی ننگی باتیں کرتے تھے۔ دیکھو جی، دیکھ دیکھ کے عورتیں کرتا ہے، خود عمر رسیدہ آدمی ہے، بچیوں سے شادی کرتا ہے۔ اس وقت غالباً آپ کا عمر شریف 54 برس تھی جس وقت کے حضرت سیدہ کی رخصتی ہوئی، ان کی عمر 9 برس تھی۔ تو 9 برس کی لڑکی کا 54 برس کے مرد کے ساتھ آباد ہونا، اس پر بھی جملے کستے تھے۔ تو 51 برس حضور کی عمر تھی، ان کی 6 برس تھی تو نکاح ہوا تھا۔ 51 برس سرکار کی عمر ہے اور ان کی 6 برس ہے، اس وقت نکاح ہوا۔ قرآن کہتے ہیں ننگی باتیں کرتے تھے، یہ ننگی باتیں سرکار کی شان کے خلاف، اور خود 200 عورت رکھی ہوئی تھی، ان کے متعلق کوئی بات نہیں تھی۔ بدکاریاں کرتے تھے، اس کے متعلق کوئی بات نہیں۔ نکاح کی 7-8 قسمیں ذکر کی ہیں، ایک ان میں ایسا بھی نکاح ہے ایک عورت کے ساتھ 20 مرد آ کر کے جوڑے کی زندگی گزارتے ہیں، پھر یہ عورت کی مرضی پر جب پریگننٹ ہو گئی تو کہے یہ فلاں کے پریگننسی ہے۔ اس طرح کے بھی قائل تھے، اس پر جملے نہیں کسے جاتے تھے۔ بخاری کے اندر دکھاؤں کہ جب بحث ہے وہاں یہ مسئلہ ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اس پر جملے کستے تھے۔ دینے والے صدیق اکبر ہیں اور کرنے والے سرکار ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے نکاح، عمر رسیدگی کا فرق ہو تو یہ لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے، یہ لڑکی کے وارثوں کو پتہ ہونا چاہیے، اوس پڑوس کے لوگوں کو کیا بحث ہے؟ تو کیا قرآن کہتا ہے تاجرون، تم ہلکی پھلکی اور گندی اور ننگی باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے افلم یدبر القول، کیا انہوں نے قرآن مجید پر غور نہیں کیا؟ انکار تو قرآن کا کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس قرآن کا انکار کرتے ہیں، انکار کرتے وقت چیز کے کانٹینٹس تو جاننے چاہیے۔ ایک کتاب میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، میں کہتا میں اس کتاب کو نہیں مانتا، وہ پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا وہ تو نہیں پتہ ہے کیا لکھا ہوا، کہتا جب پتہ ہی نہیں تو انکار کس چیز کا کر رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے قرآن مجید پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ داداؤں، پہلے باپ داداؤں پر ان کے پاس وہ نہیں آئی تھی؟ یعنی جناب اسماعیل کی اولادی اپنے آپ کو سمجھے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے آئے تھے، تو کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا؟ آج سرکار کو کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، ہماری جیسا بندہ کیوں بھیجا؟ رب کہتا ہے اگر یہ حکم، یہ وجہ ہے تمہارے انکار کی، تو یہ وجہ تو اسماعیل علیہ السلام بھی پائی جاتی ہے، ان کا انکار کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ اس طرح یہ باتیں بناتا ہے تو ہمارا اس مذمت کے ساتھ ذکر ہے، تو کہا جتنے بھی نمرود وغیرہ تھے ان کا ذکر صحائف ابراہیمی میں مذمت کے ساتھ آیا تھا۔ اگر منکرین رسول کی مذمت کی جائے اور اس وجہ سے اس کو اللہ کی کتاب نہ مانا جائے تو پھر تو کوئی آسمانی کتاب بھی اللہ کی کتاب نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے قرآن کا قرآن مجید پر تدبر کرو۔ کیا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی؟ یہ اس کتاب کے آنے کو بھی مانتے ہیں، اس رسول کی سچائی کو بھی مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کے برحق ہونے کو بھی مانتے ہیں، ان کے منکروں کو بے ایمان بھی کہتے ہیں۔ تو اب اپنا فوٹو دیکھیں شیشے میں کہاں نظر آتا ہے؟ ان کا فوٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نظر آ رہا ہے؟ وہ بت توڑنے والے، تم بت پوجنے والے، تمہارا کیا تعلق بنتا ہے؟ اور وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی کہ تم دونوں اس گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ دوسروں کو کیوں نہیں کہا؟ کہ دوسروں کو اس وجہ سے نہیں کہا کہ گمار برتن خود بناتا ہے، اس کو کہو توڑو، اس نے محنت سے بنا، وہ نہیں توڑ سکتا۔
نوح علیہ السلام نے جب فرمایا تھا نا اولا کہ گھروں میں رہنے والا کوئی نہ چھوڑ، جب ساری دنیا میں بسنے والے انسان غرق ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح مٹی گودو اور کیچڑ بنایا، اس کا خمیر اٹھایا، اس طرح ایک 2 ویل سے لے کر درمیان میں کھمبا ٹھوک کے اس کو ایک مشین بنا جس پر کے برتن بنائے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق برتن بنائے، دھوپ میں سکھائے، اس کے بعد بھٹی بنا کے آگ میں پکائے، جب سرخ سرخ ہو کے تیار ہوئے تو آپ کی طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ رب نے کہا اب مونگری لو تو توڑتے جاؤ، مونگلی کو مونگری کہتے ہیں، مونگری لو اور توڑتے جاؤ۔ اعتراض کرنے مولا کریم مجھے توڑنے میں اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن بڑی محنت سے بنائے کسی۔ رب نے کہا مجھ سے جو بندے مروائے ہیں تمہیں یہ نہیں پتا اس کے اندر تم جان نہیں ڈال سکے ہو، وہ تو جان والے برتن مجھ سے تم نے توڑوائے ہیں، تو یہ بے جان برتن لیکن خود بنا۔ اسی وجہ کہ زندگی کا بڑا حصہ رو کے گزارا، اس بات پر کہ یہ بات میں نے اللہ سے کیوں کہی۔ یہ پیغمبر کا احساس ہے، پیغمبر کا احساس ہے۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا، ان کے بارے میں کہنے میں کوئی مذاق نہیں، لیکن پیغمبر کی ایک سینسٹیوٹی ہے، اس کی ایک اپنی سیاست ہے، تو رو رو کے وقت گزارا کیونکہ بنایا خود بنانے والا بگاڑنے میں دقت محسوس کرے۔ کہ یہ کعبہ شریف بنایا تم نے ہے، اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں مسجدوں کے چلانے کا بھی بہتر حق انہی کو ہے، ان کو پتا ہے یہ مسجد بنی کس طرح ہے، پیسہ کہاں سے لائے ہیں، کس طریقے سے ہم نے مٹیریل مہیا کیا ہے اور کس طرح تیار کر کے قوم کے سامنے رکھا ہے۔ تم دونوں ہی اس کو سنوار کے رکھو۔ تو وہ ساری باتیں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی؟ تم نے تو وہ بنا ہوا کعبہ اکھاڑ کے دوبارہ بنانا چاہا۔ یہ جو شمال کی طرف ایک سیمی سرکل نظر آ رہا ہے، کمان کی طرح دائرہ نظر آ رہا، یہ کعبے ہی کا حصہ تھا، لیکن اس وقت پریزیڈنٹ تھا نا ابو جہل، اس کی نحوست کی وجہ سے مٹیریل گھٹ گئی۔ ان کا فی الحال چلو چھوٹا کر کے بنا دو، بعد میں جب موقع ملا تو بعد میں موقع ملا یا نہ ملا، جو کچھ ہوا سو ہوا، لمبی تفصیل ہے۔ مگر تم نے کیا کیا ہے؟ شلوار پھاڑ کے تم نے جنگیا بنا لیا ہے، یہ کیا ترقی ہے تمہاری؟ بات تو کرو۔ انہوں نے ان کی جنہوں نے کچھ کیا تھا، اور 2 آدمی تھے فقط، ایک پتھر لانے والا ایک لگانے والا، تو انہوں نے بنایا۔ ان کو ہم نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، اب تم اپنے آپ کو فوکس کرو، کہاں نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پاک رکھو اس کو، تم نے بتوں کی آلودگی سے اس کو آلودہ کیا، اگر بتوں کے روادار ہوتے تو تاللہ لأکیدن اصنامکم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے بتوں کو توڑوں گا، توڑ کے چھوڑوں گا۔ اسی پر تو نارے نمرود میں ان کو چھلانگ لگانا پڑی، وہ تو بت توڑنے کے لیے آگ کے انبار میں کود گئے، اور تم ایسے بے ایمان ہو کہ بت بنانے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے سنگ تراش لائے ہو۔ اس کا نام ہے قانون قیاس، قیاس کرو اپنے آپ کو۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے استفہام انکاری کی طرف کی، انہوں نے پہچان لیا ہے، انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں۔ رسول تو ان کے نہیں ہیں، کا رسول کا جو قوم کی نسبت ہے 2 طرح کی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہوتی ہے جو اس کو مان لے، امت دعوت وہ ہوتی ہے جن کو وہ بلانے کا پابند ہو۔ کل کائنات سرکار کی امت دعوت ہے، اس لیے وہ بھی سرکار کے امتی ہیں، پر امت دعوت کے امتی ہیں۔ ان کے بھی رسول وہی مانا ہے کہ دعوت دینے کے پابند ہیں، وہ بھی مکلف ہیں ان کی بات سننے کے۔ اس وجہ سے کہا رسول لہم، اپنا رسول، اپنے رسول کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ کہ یہ بات کیوں؟ کہا کہ اس کی رسالت تو اس کے اعلان سے پہلے کی پہچانی ہوئی ہے۔ جس تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی، پورے مکے میں گلی گلی اور کوچے کوچے ہر بندے نے دوسرے بندے سے پوچھا کہ نہیں پوچھا، یار آج مکہ شریف میں خوشبو ہے بڑی بہترین، کون لایا ہے؟
پتہ یہ ان کی مہک نے دل کے جس راہ چل دیے ہیں کچھ بتا دیے اے اضطراب سمجھا وہ خود ہی آ رہے ہیں اے اضطراب سمجھا وہ خود ہی آ رہے ہیں اتنا نہیں سمجھتا خوشبو بری ہوا سے یہ کارواں در کارواں معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا کلیاں چٹک رہی ہیں فضا میں بہار ہے دسو بز میں بہار دیو غنچیو نہیں دسو بز میں بہار دیو غنچیو نہیں کس نو ویکھ تسی مسکرا پئے پھلو کیوں تسی کرتے پھاڑ سٹے مکڑا ویکھ کس دا کھل کھلا پئے دسو بلبلو شور کیوں بام دیو چہرہ ویکھ کس دا چہچہا پئے سید کس دے جمال دا ذوق لے کے کر دے اتنی شیریں نوا پہ کلیاں آکیا گنچا دہن ساڑا ساڑی بزنوں بخشن باہر آیا اسی فرش بچھائے تبسمہ دے اسے واسطے گلے گلزار آیا لاکے پھلنا دا بسترا پھل بولے او دلدار آیا سید بلبلوں کو فریاد کی تھی لوگوں دیکھو او جانے باہر لوں لوں میرا چمر پاؤں ہے کیونکہ میں آج صاحب جمال تک ہے دساں کی مثال نہیں دے سکتا کل جہان اندر بے مثال تک ہے اربوں دے نات کے بند جس نے ایسا قادر تے شیریں مقال تک ہے سید جو بھی ویکسی بول اٹھسی واہ کمال تک ہے انہوں رسول کو پہچانا نہیں سارے مکے میں یہ بات شور کے طور پر مچی کے نہ مچی کہ ناف کٹی ہوئی ہے پیدائشی طور پر پیدائشی طور پر ناف کٹی ہوتی ہے جو امبلائکل کارڈ ہوتا ہے وہ تو کاٹنا پڑتا ہے یہ کٹی ہوئی ہے تو جو ماں کی جس کو پلیسنٹا کہتے ہیں جیلی جو بچے کے اوپر کور چڑھا ہوتا ہے کہ جھلی کا ماں کی باڈی کے جتنے کمپوننٹ پارٹس ہیں جتنے کانسٹیچوئنٹس ہیں جتنے انگریڈینٹس ہیں جو فیٹس کی باڈی کو امبرائیو کی باڈی کو فیڈ کیے جاتے ہیں وہ اس امبلائکل کارڈ کے ذریعے سے ناف کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں ناف کاٹ کے رب نے کیا واضح کیا کہ اگر تمہارے جیسا بشر ہوتا نا تو اس راستے سے ماں سے وصول کرتا اس راستے کائنات کا ایک ہی انسان رب نے پیدا کیا جس کی ناف کٹی اور اتفاق دیکھیے سرکار کے ناف کٹنے میں نہ بھابیوں کو اختلاف ہے نہ شیعوں کو اختلاف ہے نہ سنیوں کو اختلاف ہے نہ یہودیوں کو اختلاف ہے نہ نصرانیوں کو اختلاف ہے نہ مشرکین کو اختلاف مانتے تھے ناف کٹی ہوئی آج کی جو ایمبرائیولوجی ہے یعنی بچے کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے برگو بھر لانے نشو نما پانے بڑھنے پھلنے پھولنے اور ولادت تک کی جتنے مراحل ہیں اس علم کا نام ہے ایمبرائیولوجی ایمبرائیولوجی بتاتی ہے اگر ناف نہ ہو تو بچہ ایٹ دا سپاٹ مر جائے گا ناف نہ ہو زندہ رہ ہی نہیں سکتا کیوں کہ وہ جتنا مٹیریل ہے نا بشریت کا وہ ماں کی باڈی سے لیتا ہے اور ماں کی باڈی سے براہ راست نہیں لیتا اوپر کور چڑھا ہوا ہوتا ہے جس سے لیتا ہے وہ کون سی جگہ ناف پلیسنٹا جو ہے اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے امبلائکل کارڈ کی ناف کی جیلی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ ہوتا ہے اور جو جیلی کا ماں کے پیٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کانٹیکٹ کے ذریعے سے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آگے چلائی جاتی ہیں اور اس طریقے سے وہ کمیونیکیشن چلتی ہے لیکن جب ناف نہ ہو تو بچے کی باڈی میں کسی چیز کو فیڈ کیا ہی نہیں جا سکتا تو اس تاریخ جب ساری دنیا نے آ کے دیکھا ناف کٹی ہوئی ہے اس تاریخ نہیں پتا چل سکا یہ ہمارے جیسا نہیں ہمارے جیسا ہوتا تو مر گیا ہوتا اگر بشری مواد کے ذریعے سے یہ پرورش پاتا تو یہ ناف کے ذریعے سے پاتا ناف ہے ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ بشری کمپوننٹ پارٹس جو اس کو ملے ہی نہیں وہ انگریڈینٹ جو انسان کی باڈی میں فیڈ ہو کر وہ بڑھتا ہے وہ تو اس کو ملے ہی نہیں تو پھر اگر یہ ہمارے جیسا بشر ہوتا تو ویسے اس کو وہ اجزائے ترکیبی چاہیے تھے اور بچہ جو ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے اس کی باڈی پھیلتی جاتی ہے اس کی گریوٹی کشش جرسکیل بڑھتی ہے لیکن حضرت سیدہ فرماتی ہیں صرف میرے مینسز رک جانے سے مجھے پتہ چل گیا کہ میں امید سے ہوں میری باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں
میرا پیٹ بڑا نہیں ہوا، میرے بدن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اسی حالت میں میں رہی حتیٰ کہ پیدائش والے دن پتہ چلا کہ سچ مجھ میں امید سے ہوں، میرے منزل جو رکے ہیں میں امید سے ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھا فرمایا، لیکن خرج منی نور، میرے پیر سے لائٹ نکلی، جب لائٹ نکلی پورے مکے میں دھوم مچ گئی، آسمانی ستارے آ کر فضا میں مکانوں کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ کون ہے، اللہ کی بات ہے، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ پھر باقی بچے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ایک سال میں اتنا بڑے ہوتے چلے گئے جتنا 2 سال میں کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، 1 سال میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے جتنا 2 سال میں کوئی بڑا بچہ۔ جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے خوشبو آتی۔ حضرت ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں، کہتے سرکار نے میرے سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا، ہزاروں مرتبہ غسل کیا، خوشبو گئی نہیں، میں نے پھر اس ڈر سے وہ بال منڈوائے ہی نہیں۔ اتنے لمبے تھے وہ بال کہ کبھی اٹھتے تھے آپ کے پاؤں سے الجھ جاتے تھے۔ وہ سرکار کی یاد تھی۔ قرآن کہتا ہے کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ جس وقت ہرنیوں نے کلمہ پڑھا نہیں پہچان سکے یہ کون ہے، جب گوہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پہچان سکے یہ کون ہے، جب سرکار کی ولادت والی تاریخ کعبہ شریف کو خم آ گیا نہیں پہچان سکے یہ کون ہے، بت دھڑام دھڑام سے گرے، بت اندر تھے سرکار باہر تھے، بتوں کو کس طرح پتا چلا کہ وہ آیا ہے؟ بتوں کو دیوار کے پیچھے کا پتا چلا کہ نہیں چلا؟ اگر سرکار قدم زمین پر رکھیں بتوں کو پتا چل جائے کہ دیوار کے پرے کیا ہے، تو جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں وہ کس مذہب کا آدمی ہے؟ اس لیے رب کہتا ہے اور رسول کو پہچانا اول اول والآخر والظاہر والباطن۔ سرکار کی شان میں ایک بات ظاہر بھی ہے، ایک شان سرکار کی ظاہر ہے جی کہ نبی پاک علیہ السلام مور نبوت ولادت والی تاریخ کے چند دن بعد حضرت حسان کہتے ہیں میں موقع کا گواہ ہوں، ایک یہودی آیا قریشی سے پوچھنے لگا کہ اس نام کا بیٹا کوئی تمہارے ہاں پیدا ہوا ہے؟ ان کا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ایک بچہ پیدا ہوا تو نام کیا رکھا ہے؟ ان کا محمد نام اگر ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا ہاں محمد نام رکھا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، بڑا اعلیٰ صلاحیتوں کا۔ جب سے آیا مکے کی فضا ہی بدل گئی، موسم کی تبدیل ہو گئی، آب و ہوا کی تبدیل ہو گئی، منڈیوں کے رنگ بدل گئے اور پھولوں پھلوں کے رنگ بدل گئے، اور ایک عجیب و غریب کیف ہے۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ، شاہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت شریف کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ کہتے بلایا گیا تو اس نے سرکار کو الٹا کر کے نا سرکار کی پشت کو دیکھا، جب مور نبوت دیکھی تو صدمے سے وہ دھڑام سے جا لگا۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل تمہارے لیے ہلاک ہو، اب نبوت تم سے منتقل ہو کر دوسرے خاندان۔ اس کا ذکر ہماری کتابوں میں ایک شخصیت آئے اور وہ آئے گی قریش میں سے۔ ہم اس کے باوجود بھی توقع کرتے تھے کہ بنی اسرائیل سے آئے گی، کیونکہ باقی سارے رسول جو ہیں نبی ادھر آئے ہیں، یہ بھی ادھر سے آئیں گے۔ اب جناب کافروں کو پتہ چل گیا یہ کون ہے۔ مائی شفا جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کا کلمہ پڑھنے میں بڑی جلدی کی۔ کہا کیوں؟ کہا سرکار کی ولادت کے موقع پر میں موجود تھی، وہ سرکار کے نور کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سرکار کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور شہادت انگلی اٹھانا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور سرکار کی جو پہلی بات سنی ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ کلمات حضور کی زبان سے سنے، اور اندر جو روشنی دیکھی تو میں نے سمجھا باہر سے آ رہی ہے۔ جب باہر گئی تو دیکھا ستارے اتنے قریب آ گئے، کہتے ہیں میں خوف کے مارے زمین پر ڈر کے بیٹھ گئی کہ کہیں ستارے مجھ کے میرے اوپر نہ گر جائیں۔ کہتے یہ منظر میں نے دیکھے ہوئے تھے،
مجھے پہلے ہی توقع تھی کہ یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ تو جب سرکار نے اعلان کیا تو میں نے کلمہ پڑھنے کی پہلے سے جا اس معنی میں سرکار ظاہر ہے۔ درختوں نے، جانوروں نے، درندوں نے، زہریلے کیڑوں نے، پہاڑوں نے، درختوں نے، پتھروں نے، جڑی بوٹیوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا۔ مستقبلہ شجر ولا حجر الا قال له الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک السلام، یعنی پتھر آیا برابر، مستقبلہ شجر ولا حجر الا قال، کوئی پتھر سامنے آیا تو ان کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی درخت آیا کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محب الدنیا شریف نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں فلاں فلاں درختوں کو پہچانتا ہوں، جب میں وہاں سے گزرا کرتا تھا تو مجھے وہ السلام علیکم کہا کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں ان بہت سارے پتھروں اور درختوں کو پہچانتی ہوں جن کو جو مجھے کہتے تھے بح بح بما حملت برسول اللہ، مجھے مبارک ہو تمہارے پیٹ میں اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے؟ فہم لہو منکرون، تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 69 تک ہم نے اس کی جو میری آجزانہ توفیق میں تشریح سے میں نے پیش کی ہے، انشاءاللہ سن 70 سے اللہ کو منظور ہے نیکسٹ ویک وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین آمین آمین سبحان اللہ اللہ تمام حاضرین کی حاضری، ہمارے دوست جو حج پر گئے اللہ کریم ان کو خیریت سے حضور کی بارگاہ میں حاضری حرمین شریفین میں حاضری دینے کی توفیق عطا، قبول کی حاضری منظور و مقبول فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ نور ایمان کی روشنی کے ساتھ واپس لائی، اور جس نے حاضرین ہر ایک کی نیک حاجت پوری فرمائی، اور کریم ہم جو نئی جگہ خریدنا چاہتے ہیں اپنے فضل سے اس کے راستہ ہمارا، اور اسلامی ملکوں پر جو آفتیں ٹوٹ رہی ہیں اپنے فضل سے ان بلاؤں کو دور فرما، اپنے رحمت کی آندیاں بھیج کے ان کو دنیائے عدم میں پھینک دے۔ اے اللہ پاکستان، کشمیر، ہندوستان اور بغداد اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جس چیز کی جو نیک حاجت ہے اس میں کامیابی، اور تمام ممالک اسلامیہ کو یکجان ہو کے اسلام کے نام پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا، مسلمانوں کا کھویا ہوا عروج مسلمانوں کو پھر سے دلوں کو مرکز بیر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے شیطان جڑے یہ چتونگڑے چھوڑ کے پیچھے میں تسی بھی اپنی سرداری دے واسطے ماں منے میں کہتا ہوں ان کا اس لیے کفر عنادی بتایا نا، ضد سے اکیلے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں سے اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا سچی بات بتاتی رہی نتی، ان کا ہے تو سچا، وہ اس بات کا خود راوی ہے، کہتے ہیں سرکار کھو گئے، تلاش کرنے کے لیے جتنے مکے کے متعلقین تھے وہ سب آگے پیچھے دوڑے بھاگے، میں سربراہ مملکت تھا، میں دوڑا، کہتے دیکھا کہ وادی تہامہ میں سرارتکار درختوں کے پتوں سے کھیل رہے ہیں، اور میرے شام کا وقت ہے، اور میں نے سرکار کو دیکھا بڑے البیلے پان میں لگے ہوئے ہیں، درختوں کے پتوں سے کھیل رہے ہیں، پاکیزہ چیز سے جنگل کی طرح ہی ہے، رسم عاشقی میں الگ سبز یار یارا مر جان ہے کر لے گورا بھول تو اس وقت کہتا ہے میں نے اونٹنی بٹھائی، سرکار کو پیچھے بٹھایا، اٹھاتا ہوں اٹھتی نہیں، بڑ بڑاتی ہے، احتجاج کرتی ہے، بعض عالم نے کہا اونٹنی نے بات کی، اگر بات نہیں بھی کی تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ اونٹنی مجھے یہ کہتی ہے، ہوا امام نے کہا یہ قدی بھی مقتدی ہے، ساری کائنات کا امام، وہ پیچھے کیسے ہو آگے بیٹھا، جب تک آگے نہ بیٹھیں گے نبی میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی، آگے بٹھایا کھڑی ہو گئی۔ اور دوسری بات امام راضی نے لکھی ہے کہ جس نے اپنے بت کے سامنے کہا ابل مہربانی کر کے میری امداد کر تاکہ میں سرکار کو تلاش کر کے لاؤں تو یہ کریڈٹ مجھے ملے کہ کھویا ہوا محمد میں لایا، کہتے لفظ محمد جو زبان پر آیا تو نقاصت الاسنام علی وجوہہا، جس نے بت منہ کے بل زمین پر گرے، چون محمد خان آن جملہ بتا، رومی نے اس کا ترجمہ کیا،
چون محمد خان آن جملہ بسان سر نگوں گشتند ساجد آزمان. جو ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام اس کی زبان پر آیا بے ایمان ہی تھا پر نام تو محبوب کا تھا. حضرت تعظیم سارے کچھ جو تھے وہ گر گئے کیونکہ ان کو سرکار کے نام پر گرنے کا پہلے مزاج ملا ہوا تھا. جیسا سرکار کے میلاد والے دن گرے تھے آگے تو بے ایمان تو اپنے گھر تھا تو ہم گرے, اب تیری موجودگی میں گر تھے, اب بے ایمان تو کس طرح نہیں ایمان لائے نہیں لائے گا تو دیکھے تھے حساب. یہ کسی سے پوشیدہ بات نہیں ہے. اچھی بات, لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. پیچھے لا تعبدون فعل نفی ہے اور وہ جملہ بیانیہ ہے, اساٹیو ہے, بیان کرتا ہے. یہاں جو ہے قولو یہ سبجنکٹیو ہے, جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ کا عطف جملے خبری پر ممنوع ہوتا ہے لیکن وہ اعتبار معنی سے وہ ہے لا تعبدو الا اللہ. وعدہ کہتا مت عبادت کرو مگر اللہ کی, تو معنی میں نہیں کہ ہے تو نہیں جو ہے وہ جملہ انشائیہ, اس لیے امر بھی جملہ انشائیہ, اس کا اس کے اوپر عطف درست ہوا. کیونکہ کوئی وجہ نہ ہوگی کہ یہاں قولو جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ استعمال ہو جبکہ لا تعبدون پیچھے مضارع کا صیغہ ہے, اس کا اس پر عطف ہے. عطف معطوف کے لیے مطابقت چاہیے بے اعتبار جملے انشائی اور بے اعتبار جملے خبریہ کے. یہاں دیکھو صاف معنی ہے اور بات کرو لوگوں سے اچھی بات, تو یہ جب درست ہوگا جب یہ کہو کہ مت عبادت کرو تم مگر اللہ کی, اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسی طرح قریبیوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کرو, یہ معنی. اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. ثم تولیتم پھر اس عید سے تم پھر گئے, حالانکہ پھرے وہ لوگ تھے جو پہلے گزر چکے ہوئے ہیں. موجودہ جو مدینہ طیبہ میں بنو قریظہ ہیں, یہ بنو نذیر ہیں, یہ بنی قینقاع ہیں, یہ تو اس معاہدے میں شریک نہیں تھے نہ پھرنے میں شریک تھے. ان کو جو اس میں چارج کیا جا رہا ہے اس کی وجہ بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے, الا قلیلا منکم سوائے تمہارے تھوڑے سے آدمی ہو گئے, یعنی تم چند آدمی رہ گئے, باقی سارے اس وعدے سے منحرف ہو گئے, یہ وعدہ توڑ دیا. وانتم موردون حال آن کہ تم منہ موڑنے والے تھے, یعنی تمہارا مزاج یہی تھا, یہ تمہاری نئی بات نہیں تھی بلکہ تمہارا پیچھے سے ایک عادی مجرم چلے آ رہے ہو, جرائم پیشہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وہ وقت بھی یاد کرو اے پیارے جس وقت ہم نے وعدہ لیا تم سے, یعنی بنی اسرائیل سے, کیا کہ لا تسفکون دماءکم, کہ دمن کی جمع دماء یہ معجوز الآخر کلمات میں سے ہے, جیسے یدن ہے, فمن ہے, ہنن ہے, یدن ہے. فمن کے معنی منہ, یدن کے معنی ہاتھ, ہنون کے معنی شرمگاہ قضاء حاجت کی جگہ. تو اسی طرح دمون اس کا آخری کلمہ معذوف ہے. جو دو حرفی کلمات ہیں ان آخر سے کوئی کلمہ حرف حذف ہے ان کو کہتے ہیں معجوز الآخر. دو حرف یا تین حرف ہیں اس کے باقی. تو دماغ اس کی جمع ہے, جب جمع بنائے گا تو حذف شدہ حرف واپس آ جائے گا. دماءکم اپنے خونوں کو, تم اپنے خونوں کو نہیں بہاؤ گے, یعنی اپنے اقربا کے خونوں کو نہیں بہاؤ گے. اپنے اقربا کے کہنے کی بجائے کہنا کہ اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے. یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ اسے کیا تفسیر ہے انشاءاللہ. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور یہ بھی وعدے میں شامل تھا کہ تم اپنی جانوں کو تمہارے شہروں سے نہیں نکالو گے. اپنی جانوں کو یعنی اپنے اقربا کو, اپنے اقربا کو ایسا ہے جیسا اپنے آپ کو نکال دینا. ثم اقررتم پھر اس سلسلے میں تم نے مان لی, یہ بات اقرار کر لیا. تو انتم تشہدون حال آنکہ تم اس بات گواہ تھے. جب تم نے یہ بات مانی تو تمہاری یہ بات تسلیم کر لینا یہ شہادت کے طور پر تھا. ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم
اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے اقربا کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے لوگوں کی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ظلم اور زیادتی اور گناہ کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اس میں چند قراتیں درست ہیں۔ تظاہرون میں ایک تتظاہرون، ایک دوسرا تظاہرون، تیسرا تطاہرون، ان تینوں کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ تظاہرون، تتظاہرون، تظاہرون اور تطاہرون۔ اس میں قاعدہ یہ ہے صاد ضاد طا ظا، اگر ان میں سے ایک واقع فاقل باب تفاعل یا تفاعل کے تا تفاعل کی کو ان حروف کی جنس بناتے ہیں جوازن، اس کے بعد جنس کو جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ تو اس طرح آپ اگر اس کو ظاہرہ کو لے جائیں باب تفاعل پر تظاہرہ بن جائے گا تو تتظاہر مضارع بن جائے گا۔ اس میں اس تا کو توئے سے تبدیل کرنا تظاہرون پڑھیں تو بھی درست ہے، ضا کو تو کر کے ادغام فا میں ادغام کر کے پڑھنا منع ہے، یہ قراء کا اختلاف ہے۔ تو قراء سبع جو ہیں ان میں سے ایک طبقے کو اختلاف ہے۔ اور دیکھیں کتنی قراءتیں اس میں درست ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اگر وہ تمہارے پاس لیکن قتلہ قتیل بمانے مقتول ہے نا، اسے اسیر بمانے معصور گرفتار کیا ہوا، تو اس کو انہوں نے اصل میں مشابہ سمجھا ہے کسلان کے، کسلان کی جمع کسالہ ہے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالہ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کر کے آئیں تو تفادوہم، فادا یفادی مفاداتن، کہ مانے ایک دوسرے کا بدلہ دینا، یہ باب مفالہ ہے، اس میں شراکت عمل پائی جاتی ہے، دونوں مل کے کوئی کام کرے، جیسا مقابلہ ایک دوسرے سے مقابلہ، جیسا مشاورہ ایک دوسرے سے مشورہ، مصادمہ ایک دوسرے سے تصادم ٹکراؤ، جیسا مباہلہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو لعنت کرنا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، یہ جو ہوا ضمیر ہے یا ضمیر شان ہے، جس کے معنی یہ بات یہ ہے کہ جیسا آپ لوگ بات کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو جانا ہوگا، بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی مطلب نہیں، تمہیدن اسے کہتے ہیں، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اسی کو ضمیر مبہم بھی کہتے ہیں، جو ابہام اس میں ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ اب پتہ نہیں بات کیا ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر آتی ہے، اس اعتبار سے اس کو تفسیر ضمیر مبہم کہتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بات تمہارے لیے حرام ہے، یعنی ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام ہے، تو جب نکالنے میں ساتھ دیتے ہو تو بعد میں فدیہ دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔
مثلا ایک آدمی قتل کرنے کو مناسب سمجھتا ہے، کہا بعد میں اس کو کفن دفن تو ضرور کرنا چاہیے، تو قتل کرتے ہوئے نہیں ٹلتا تو بعد میں کفن دفن کی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، کیسی لایانی بات ہے۔ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو، کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا جزا ہو سکتا ہے؟ تم خود ہی سوچ کے بتاؤ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس شخص کا جو یہ کام کرے، سوائے اس بات کے کہ دنیا میں وہ ذلیل ہو، الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ دنیا میں وہ ذلیل ہو، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے میدان میں ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے، یعنی موڑ کے ان کو گھیر کے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت کی ذات اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایک معنی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے، دنیاوی زندگی کو قیامت کی زندگی کے مقابلے میں افضل سمجھ لیا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کچھ ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی ان کی امداد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد پیر بپیر رسول بھیجے، تقفیت شخص بشخص، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار بھیجتے چلے جانا، ہم نے اس کے پیچھے رسولوں کی قطار لگا دی، یکے بعد دیگرے مسلسل، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، اس کو کنسیکیوٹیولی کہتے ہو، کنسیکیوٹیولی ہم نے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھل مکھلی دلیلیں عطا فرمائیں۔ البینہ کی جمع ہے البینات، بینہ بیان سے ہے، جیسے سیدن ہے نا ایسے بینن ہے، تو اس کی بینات جمع ہے، ایسی دلیلیں جو بہت واضح ہیں، سیلف ایویڈنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، سیلف ایویڈنٹ، پرائم فشائی جو عام لیگل ورڈ ہے، پرائم فشائی عام بول چال میں ہے، پرائیورائی، جو جیسا سورج نکلا ہوا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا سورج نکلنے کی دلیل لاؤ، پانی بہ رہا ہے کوئی نہیں کہتا اس کے سیال ہونے پر ثبوت مہیا کرو، آگ جلنسار ہے کوئی نہیں کہتا اس کے جلنسار ہونے کا ثبوت مہیا کرو، اس کو کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ، پرائیورائی، بدیہی، ہمارے جو لاجک ہے اس کے اندر بدیہی کا لفظ استعمال ہے، بدیہی، تو بینات ان کے ترجمے کے لیے آتا ہے، ایسی دلیلیں جن کو خود ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسرے کو ثابت کر دیتی ہیں لیکن اپنے ثبوت میں محتاج ثبوت نہیں ہے، ان کا نام ہے بینہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی امداد فرمائی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، پاکیزگی کی روح کے ساتھ، یعنی انہیں روح ایسی عطا فرمائی جو بہت پاکیزہ تھی، یا یہ روح اللہ نے قرار دیا، یا یہ کہ جبریل امی کے ذریعے سے ان کی امداد فرمائی۔ افکلما جاءکم رسول، اب کیا بتاؤ جب بھی کبھی تمہارے پاس جس بات کو تمہارے دل نہیں چاہتے، جب بھی کوئی رسول آیا تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ استکبرتم، تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یعنی اتنا بڑا سمجھا کہ تم نے سمجھا کہ اس پر ایمان لانا ہماری حد تک بنتا ہے، تو نتیجتاً یہ فا سببیہ کہلائے گی، علامہ بیضاوی نے فا سببیہ اس کو قرار دیا ہے، یا فا تفصیلیہ اس گزرے ہوئے واقعے کی تفصیل بیان کر رہی ہے، یا گزرے ہوئے بات کو سبب قرار دے کے، یا آگے جو آ رہا ہے مسبب اس کو قرار دیا جائے، سبب وہ ہے، کاز وہ ہے، ایفیکٹ یہ ہے،
کاز کیا تھی؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور ایفیکٹ کیا ہوا؟ تم نے انکار کیا، جھٹلایا. تو تم نے جھٹلایا، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے چلے آئے. یہ ہے تو ہے. اب بات ہو رہی ہے ساری ماضی کی ہے، تو یہ مضارع کیوں استعمال ہوا؟ اس کو کہتے ہیں مضارع حقائق کے ماضی کے. یہ پیوٹیٹیو ٹینس اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، پیوٹیٹیو ٹینس. نہیں عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ سینما آپ نے ایک دیکھ لیا ہے، وہ پوچھتا کہ یار کیسے ہوا ہے؟ کہتا ہے اس طرح ایک شخص آتا ہے، اس طرح اس کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے. حالانکہ وہ کہتے آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا. لیکن اب جو بیان کرتے ہیں اس طرح ایک آدمی ہوتا ہے، ایسی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس نے، اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے، وہ اس سے آ کے مارتا ہے. یہ تا ہے تے ہیں تی ہے، یہ سارا مضارع ہے. لیکن گزری بات کو مضارع میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کہ اس کا معنی ہے مضارع حقائق میں ماضی کے. وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. تم ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا ہے اور ایک جماعت کو تم قتل کر رہے ہو، یعنی تم نے قتل کیا ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں ان پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں. غلف اغلف کی جمع ہے. اغلف اس کو کہتے ہیں، اس کو اقلف بھی کہتے ہیں، اس کا ختنہ نہ بنا ہوا ہو. جس طرح ختنہ نہ بنا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کی شرمگاہ مخفی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے دل جو ان پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں. ہمیں تمہاری بات ہمیں اپیل نہیں کرتی. یا یہ کہ ہمارے دل جو ہیں یہ غلافوں کی مانند ہے، یہ بھرے ہوئے ہیں علوم سے، تیرے علوم کی حاجت نہیں ہے. ہاں دونوں معنی علامہ مزاوی نے صاحب مدارک نے دونوں معنی دیے. یہ درسیات کی تفصیل تھی نا، جن کو عالم اسلام نے اپروو کیا، لیکن ہے مشکل، وہ مطالعہ کرنے پر قیمت خرچ ہوتی ہے. باقی علوم کی حاضری نہ ہو نا، 14 علوم کی حاضری نہ ہو تو یہ تفسیریں نہیں چلتی. آسان رہتا ہے، اردو کی کتاب دیکھی اور ٹکرا دیا جو بھی کچھ آیا. تو ایسے اردو کی کتابوں میں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اگر روپے میں سے ایک پیسہ سمجھا تو اتنا لکھ دیا، باقی جو ہے 99 پیسے جو وہ چھوڑ دیے. آدمی جب اصل کتاب مطالعہ کرے مزہ آنے لگتا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم. یہ بل اضرابی حرف عطف بات کو موڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائیورسو کنجنکشن. بات آ رہی نا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا یار ہوں، تم پر قربانی کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا بلکہ تم میرے دشمن ہو. یہ بات چلی آ رہی ہے نا، ادھر سے موڑی ہے. اس کو ڈائیورسو کنجنکشن کہتے ہیں. بل اضرابیہ حرف عاطفہ، اس کو عربی زبان میں بل اضرابیہ حرف عاطفہ، عطف کا کام کرتا ہے لیکن بات کو موڑتا ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردے مت کہو. خیال آتا ہے کہ مردے ہیں جو تو کہوں کیوں نہ. کہا بل اخیار تمہاری یہ سوچ ہی غلط ہے. ڈائیورس یعنی ڈائیورشن ہے، ادھر نہیں سمجھ جاتی، ادھر جاتی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے کو لعنت کی ہے. فقلیلا ما یؤمنون. تم بہت تھوڑا سا ایمان لاتے ہو. یا تو تھوڑا سا ہی ایک دو باتیں بتاؤں گا وہ کیا تھی. یا قلت بمانے نفی، تمہارا ایمان ہے ہی کچھ. یہ ان آیات طیبات کا اور دیار پاک مدینہ میں بات چل رہی ہے. آپ اس بات کا ضرور جائزہ لیں اور مد نظر رکھیں کہ میں نے جب کوئی دین کی بات کرنی ہے تو چونکہ میں تو ملازم کسی کا نہیں ہوں نا، کہ اس لحاظ سے بات کروں کہ مجھے کتنے آدمی مل رہے ہیں اور مجھے کیا بات کرنی ہے. مجھے تو آدھا آدمی ملے گا، میں مدینے والی سرکار کا. میں نے آدھے آدمی سے بھی اتنی پوری توجہ سے، اتنی پوری محنت سے بات کرنی ہے تاکہ کسی تک جس تک میری بات پہنچے اس کی تسلی ہو جائے اور وہ مطمئن ہو جائے کہ دین یہ چیز ہے. اور الحمدللہ جس عقیدے پر ہیں، جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اس کو ہم نے تمام جتنے بھی صحت کے ترازو ہیں اس کا برکھا ہے. اس کا ہر شوشہ، ہر جوڑ، ہر توڑ صحیح ہے. اس کی ترجمانی والے لوگ، ان کو دنیا میں چونکہ اہل دنیا نے دیا کچھ نہیں ہے، کیونکہ دین کو اصلی شکل میں رکھنے پر کبھی کچھ نہیں ملا.
اگر یہ ملتا تو نبیوں کو ملتا. نبیوں کو مارے ہی پٹی ہیں, جلا وطن ہی ہوئے ہیں, اور جتنے بھی آل باطل تھے نا ان کو پیسے ملتے رہے. تو پھر اب ظاہر ہے جس کے پیسے مل رہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایک دن عید ہی پہلے کرتے تو پیسے مل جاتے ہیں, لیکن ساری زندگی بر وقت عیدیں کرو ایک آنا نہیں ملتا. تو پھر اس لیے آل باطل کی ترجمانی کرنے والے بندے بہت ہوئے ہیں, اور آل حق کی ترجمانی کرنے والے بندے کی تعداد تھوڑی گزری ہے. لیکن جو ہوئے ہیں وہ ایک ایک آدمی کئی کروڑ پہ پاری ہوئے. ہاں ہاں, اور اپنی بات کرتے ہوئے مزہ آ جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس راستے پر لایا تھا وہ کتنے خدا کے پاکیزہ بندے تھے. آج ان کی قبروں کے ذرات ہمارے سامنے تاج اسکندری اور تخت دارا سے زیادہ قیمتی. ہم سمجھتے ہیں کہ آج وہ اگر لوگ ہوتے نا تو ہم ان کے قدم چوم کی زندگی ہے. جب پیغمبر کو اپنے سفر میں ایک آدمی بستر پر لیٹنے کے لیے ملا ہوگا اور ایک آدمی ساتھ سفر کے لیے شریک سفر ہونے کے لیے ملا ہوگا, اس آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اے بنی اسرائیلو, یہ بات تم یاد کرو. اس وقت بنی اسرائیل کے کتنے قبائل جو مدینہ طیبہ میں آباد ہیں, جیسا کہ گزشتہ لیکچرز میں آپ کو میں نے چند مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ یہ 3 گروپ ہیں, ایک بنو نذیر, ایک بنو قینقاع اور ایک بنو قریظہ. بنو قریظہ اور بنو نذیر شہر کے باہر رہتے ہیں, اور بنی قینقاع جو ہیں یہ شہر کے اندر رہتے ہیں. یوشع بن نون کا جو مزار ہے اس تاریخ کے مطابق یہی بنتا ہے. اس پر میں نے آپ اس مقصد کے لیے وہ بیت المقدس سفر کر کے یہاں تھے. یا قوم اعمال